السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشرور من انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخير الأمور أوامرها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہستی پہ۔ محترم سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا جہاں میں جتنی بھی مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے، جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جتنی بھی مخلوقات کو بنایا ہے، سب کو سب بمقصد بنایا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا و جہاں میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب انسان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ایک سانپ کی، جس کا بظاہراً تو کام ہوتا ہے انسان کو تکلیف دینا، جس کا بظاہراً تو کام ہوتا ہے انسان کو ڈس کر موت کے شکنجے میں دھکیلنا، لیکن واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج کی سائنس نے یہ تحقیق کر کے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر سانپ نہ ہوتے تو ہماری زمینیں بنجر ہو جاتی، ہماری زمینوں میں کھیتیں نہ اگتی، فصلیں نہ اگتی، فصلیں تیار نہ ہوتی، کیونکہ سانپ جو ہوتا ہے وہ زمین میں سے زہر کو چوس لیتا ہے اور اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے
انسان کو جو بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے، انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ آئیے پوچھتے ہیں اللہ رب العزت کے قرآن مجید سے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنا فیصد اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں اور کتنا فیصد دنیا کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اور آج ہم کتنا فیصد شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور کتنا فیصد اللہ رب العزت کے مخالف راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے انسانوں کے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اس دنیا و جہاں میں جتنا بھی پانی موجود ہے، میں اپنے ملک پاکستان کی بات نہیں کر رہا بلکہ 256 ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ 256 ممالک میں جتنا بھی پانی موجود ہے اس سب پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور 256 ممالک میں جتنے بھی درخت موجود ہیں سب کے سب درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، اور اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہے تو واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا کا پانی سیاہی بن کر تو ختم ہو سکتا ہے، دنیا کے درخت قلم بن کر تو مٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! اور سب سے جو بڑھ کر اللہ رب العزت کا انسانوں کے اوپر احسان ہے وہ اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی جس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت کے بس اس حکم سے بن گئی ہیں سارے کے سارے مخلوق، کن فیکون۔ اللہ رب العزت جس مخلوقات کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، بس یہی حکم دیتے ہیں کن فیکون، پس تو بن جاؤ، اس مخلوق کا وجود اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ اور لیکن جب انسان بنانے کی باری آئی اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنا ڈالا۔ اللہ رب العزت کا اتنا ہم پر بڑا احسان ہے، اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم کتنا اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو ہمیں فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا و جہاں میں اس طرح سے ہو جاؤ کانک غریب، گویا کہ آپ مسافر ہیں، گویا کہ آپ غریب ہیں، لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وابن السبیل، یا مسافر کے بیٹے ہیں۔ جب ایک مسافر سفر کے لیے جاتا ہے اپنا زاد راہ تھوڑا رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری منزل مقصود یہ سفر نہیں ہے، میری منزل مقصود گھر ہے، مجھے گھر واپس لوٹنا ہے، میری حقیقی منزل یہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بس دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہماری اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہماری اس دنیا کی مثال کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی اور تمہاری زندگی کے بارے میں بات نہیں کر رہا بلکہ خلق انسانیت جب سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے لے کر تا قیامت کے آخری فرد کے پیدا ہونے تک کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو کام بھی کرتے ہیں بس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین موت کو کس طریقے سے یاد کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے کس طرح ڈرا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی موت کا تذکرہ ہوتا، جب بھی قبر کا تذکرہ ہوتا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے، ہزاروں قطار روتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا، جب بھی حشر کے میدان کا تذکرہ ہوتا، جہنم کے عذاب کے بارے میں تذکرہ ہوتا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار رونے لگ جاتے۔ کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنا دی۔
जन्नत की गारंटी दे दी, ए उस्मान तू जन्नती है, ए उस्मान तू जन्नती है। गोया कि आज के बाद तू एक अमल भी ना करे तो फिर भी जन्नती है। अल्लाह अकबर। फिर जब भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कब्र का तज़किरा किया जाता, मौत का तज़किरा किया जाता, तो आप ज़ारो कतार रो पड़ते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कर रहे हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के सामने ऐलान कर रहे हैं कि कौन है वो शख्स जो मुसलमानों के लिए कुआं खरीद कर दे, मुसलमानों की खिदमत के लिए कुआं खरीद कर दे। जो भी कुआं खरीद कर देगा मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ, मैं अपनी नबूवत की ज़बान से उसे जन्नती होने को करार देता हूँ, मैं उसे दुनिया ही में जन्नत की बिशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं वो शख्स हूँ, मैं आपको कुआं खरीद कर देता हूँ, मैं मुसलमानों की खिदमत के लिए आपकी खिदमत में कुआं खरीदता हूँ, लेकिन मुझे आप जन्नती होने की बिशारत दे दें, मुझे जन्नती करार दे दें। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते हैं, कुआं खरीद कर मुसलमानों की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ए उस्मान, आज के बाद गोया तो कोई अमल भी ना करे तो फिर भी जन्नती है, तो फिर जन्नती है। गोया कि आज के बाद तो कोई नेकी का अमल करे भी ना। और जब भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मौत का तज़किरा होता, कब्र का तज़किरा होता, तो वो रो पड़ते। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम फरमाता है कि जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मौत का तज़किरा होता है, कब्र का तज़किरा होता है, तो गोया ऐसे रोता है कि जैसे आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती है, आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। दूसरे मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी को कहते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हुजरे में बैठ जाते हैं और सहाबी को कहते हैं, ए मेरे सहाबी, इस हुजरे में जो भी अंदर आए तुमसे अंदर आने की इजाज़त ले, पहले उसे जन्नत की खुशखबरी देना और उसके बाद उसको अंदर आने की इजाज़त देना। अल्लाह अकबर। सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। वो सहाबी कहते हैं, ए अबू बकर, तो किस काम के लिए आया है? अबू बकर कहता है, मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलना है। वो सहाबी कहता है, मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से तुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ, मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से तुझे जन्नती होने को करार दे रहा हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से झूम उठते हैं। दूसरे नंबर पर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। वो सहाबी पूछते हैं, उमर किस लिए आया है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलना है। वो सहाबी कहते हैं, उमर, तुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नबूवत के ज़बान से, अपनी नबूवत वाली ज़बान से जन्नती होने का करार दे रहे हैं, तुझे जन्नती होने की गारंटी दे रहे हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से झूम उठते हैं। जब बारी आती है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो सहाबी कहते हैं, ऐ उस्मान, तू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने आया है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नबूवत की ज़बान से तुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं, तुझे जन्नती होने को करार दे रहे हैं, तुझे जन्नत की गारंटी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन फिर जब भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मौत का तज़किरा हो, कब्र का तज़किरा हो, आप ज़ारो कदार रो पड़ते हैं। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ए उस्मान, जब तेरे सामने जहन्नुम का तज़किरा होता है, जब तेरे सामने हशर के मैदान का तज़किरा होता है, जब तेरे सामने ये हो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होकर जवाब देना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, लेकिन जब तेरे सामने मौत का तज़किरा होता है तो तू क्यों इतना ज़ारो कतार रोता है? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, ए मेरे भाइयों, ए मेरे साहबियों, ए मेरे साथियों, मैं इसलिए ज़्यादा रोता हूँ क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कब्र ही वो पहली मंजिल है, कब्र ही वो पहला मरला है कि जो इंसान इस कब्र के अज़ाब से बच गया, जो इंसान इस कब्र के अज़ाब से बच गया, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, उसे कोई फिक्र भी लायक नहीं होगी, ना उसे कोई ता क़यामत कब्र में अज़ाब दिया जाएगा और ना ही उसे जहन्नुम में डाला जाएगा, उसके सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। और आज हमने कितनी तैयारी की हुई है कब्र में जाने की, मौत से हम कितना डरते हैं। एक सहाबी अपने बेटे से कहते हैं कि सारी ज़िंदगी मेरी ये ख्वाहिश रही है, सारी ज़िंदगी मैं ये तमन्ना करता रहा कि मैं उस शख्स के करीब बैठा हूँ जिसकी रूह कब्ज़ हो रही हो, मैं उस शख्स के करीब बैठा हूँ और उससे पूछूं कि तेरे साथ क्या हालत व कैफियत हो रही है, तुझे किस तरह से तेरी रूह कब्ज़ हो रही है। वो सहाबी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आता, लेकिन जब वो सहाबी की खुद रूह कब्ज़ हो रही होती है, वो बेटा उसके पास बैठा हुआ होता है,
اور پوچھتا ہے اے میرے باپ تیری ساری زندگی یہ خواہش رہی ہے، تیری ساری زندگی یہ تمنا رہی ہے کہ میں اس شخص کے پاس بیٹھا ہوں کہ جس کی روح قبض ہو رہی ہو اور اس سے پوچھوں کہ تیری کیا کیفیت و حالت ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اے میرے بیٹے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے اوپر ایک پہاڑ کو رکھ دیا گیا ہو، میرے اوپر جیسے پہاڑ کو رکھ دیا گیا ہو اور میری روح قبض ہو رہی ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا حالت و کیفیت ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی کی گناہگار آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ جیسے زندہ بکری کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہو، کہ جیسے زندہ بکری کے جسم سے بکری کو حلال بھی نہ کیا گیا ہو اور نہ اسے ذبح کیا گیا ہو اور اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے کسی نے آٹے میں سے بال نکالا ہو۔ اور آج میں اور آپ کتنا تیاری کر رہے ہیں قبر میں جانے کی۔ میں آپ ایک سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس دنیا میں کتنا سال رہنا ہے؟ 50 سے 70 سال کی ہماری یہ زندگی ہے اور ہم نے قبر میں کتنا سال رہنا ہے؟ تا قیامت رہنا ہے، تا قیامت قبر میں رہنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کا عذاب بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور اللہ رب العزت کی اگر ہم جنتی ہوئے نیک ہوئے اللہ رب العزت کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں۔ قبر کی جب پہلی رات ہوتی ہے 2 فرشتے نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ جو ان 3 سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو اس کی سمجھو ساری منزلیں آسان ہو گئی، تا قیامت وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بنا رہے گا۔ اور اگر 3 سوالوں میں ناکام ہو گیا، 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو سمجھو اس کو تا قیامت عذاب ملتا رہے گا اور جہنم کے دن بھی اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ فرشتے نمودار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جو جنتی ہوتا ہے وہ تو کہہ دیتا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں تجھے مبارک ہو، ہمیں تم سے یہی امید تھی، ہم کو تم سے یہی امید تھی کہ تو صحیح جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو تسلیاں دینے لگ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تو اب گھبرانا پریشان نہ ہو، تو اللہ رب العزت کا مہمان بن کر آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر سوال کرتے ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جو جنتی ہوتا ہے وہ تو کہہ دیتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ تو کہہ دیتا ہے، جس نے تیاری قبر کی ہوئی ہوتی ہے وہ تو کہہ دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ فرشتے اس کو تسلیاں دینے لگ جاتے ہیں تو گھبرانا پریشان نہ ہو، تو اللہ رب العزت کا مہمان بن کر آیا ہے۔ اور جو تیسرا سوال پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے بتا مجھے۔ وہ کہتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ تو کہہ دیتا ہے کہ اسلام میرا دین ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، تو تا قیامت اللہ رب العزت کا مہمان بن کر آیا ہے۔ اور اس کی قبر اتنا کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جس طرح ہماری آنکھیں آج دنیا میں کام کرتی ہیں، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور تا قیامت اسے کوئی پریشانی لاحق بھی نہیں ہوتی، اور جب میدان محشر کے دن وہ اٹھے گا اسے کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اور جو جہنمی ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے قبر میں؟ فرشتے نمودار ہوتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آ کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ اے ظالم، تو اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے۔ اس کو اتنا زوردار عذاب دیتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ جس طرح 2 ہاتھ مل جاتے ہیں، تو اپنے رب کو بھولا بیٹھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں مخاطب ہو کر بندے سے پوچھ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو کس چیز کے بہکاوے میں آ گیا ہے کہ اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے؟ بربک الکریم، اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے پیدا کرنے کے بعد تیری صحیح شکل و صورت بنا ڈالی، اور تو آج اپنی شکل و صورت کا معائنہ کر، آئینے کے سامنے ٹھہر کر دیکھ کہ مجھ میں اللہ رب العزت نے کیا کمی رکھی ہے اور میں کس طرف چل رہا ہوں، کتنا فیصد شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ فرشتے جب پوچھتے ہیں کہ تجھے رب کا نہیں معلوم، کہتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ فرشتے اس کو زوردار عذاب دیتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار اتنا ہوتی ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین و آسمان میں سب سنتے ہیں۔
دوسرا سوال کرتے ہیں، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو کس نبی کا امتی ہے؟ گناہگار بندہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا نبی کون ہے، مجھے نہیں معلوم میں کس نبی کا امتی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ فرشتے اس کو اتنا زوردار عذاب دیتے ہیں، اللہ کی قسم انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس کی آواز کو ساری مخلوقات سن رہی ہوتی ہے۔ اور جب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، تو جو گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے میرے دین کے بارے میں نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا میں کس لیے یہاں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، فرشتے اس کے اوپر عذاب والے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو تب تک عذاب ہوتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، اور اس کو تب تک عذاب ملتا رہے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی، اور اس کی قبر میں ایک جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جہنم کی تپش اس کی قبر میں داخل ہو جائے گی۔ اور آج میں نے اور آپ نے کبھی نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے، اے انسان بتا تو زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ اے انسان تو اتنا تو بتا، میں نے تجھے 50-70 سال کی زندگی دی تھی، تو بتا کہاں گزار کے آیا ہے اپنی زندگی؟ انسان سمجھے گا کہ جس طرح میں دنیا میں مکر و فریب کرتا تھا، اللہ رب العزت کو دھوکے دیتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی تو سب سے پچھلی صف میں موجود ہوتا، اور جب دنیا کی رسومات کی باری آتی تو سب سے پہلی صف میں موجود ہوتا۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ رب العزت جب پوچھیں گے، اے انسان بتا زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ میں نے تجھے بنایا کس لیے تھا؟ مقصد کیا تھا تجھے بنانے کا؟ تو نے اپنے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے، بتا کیا کر کے آیا ہے؟ انسان وہاں پر بھی اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے سے نہیں اترائے گا، ڈرے گا نہیں، کہے گا، سمجھے گا کہ میں آج بھی اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کو کہے گا، اے اللہ میں تو ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا، میں تو ساری زندگی تیری عبادت میں مشغول رہا، تیری بندگی کرتا رہا۔ اللہ رب العزت کہیں گے نہیں، آج کے دن دھوکہ نہیں چلے گا، آج کا دن فیصلے کا دن ہے، آج کے دن کوئی مکر و فریب نہیں، سچ سچ بتا۔ انسان کہے گا اللہ میں تیری قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تیری عبادت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت کہیں گے تو ٹھیک ہے، میں تجھے ٹھوس دلیل دینا چاہتا ہوں، تجھے میں مضبوط دلیل دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تو کیا کرتا رہا ہے۔ ہمارا نامہ اعمال کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، ہماری دنیا کی جو ویڈیو بن رہی ہے یہ قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اب بندہ دل میں سوچ رہا ہوگا یہ تو وہ گناہ تھا جو میں نے چھپ کے کیا تھا، اتنا چھوٹا سا گناہ بھی اس کاپی میں موجود، اتنا چھوٹا سا گناہ بھی اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، لیکن زبان پر پھر بھی اپنے جرم کا اعتراف نہیں کر رہا ہوگا، زبان سے کہہ رہا ہوگا اے اللہ میں دنیا میں تیری بندگی کرتا رہا، دنیا میں تیری عبادت کرتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے سامنے وہاں بھی جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہیں گے تو چلو ٹھیک ہے، میں تجھے اس سے بھی ٹھوس دلیل دینا چاہتا ہوں، ثابت دلیل دینا چاہتا ہوں، مضبوط دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہماری زبان کو ساکت کر دیں گے، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت حکم دیں گے ہمارے اعضاء کو، ہمارا ہر ایک اعضاء بولنے پر قادر ہو جائے گا۔ جو گناہ ہم نے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، ہمارے ہاتھ بول رہے ہوں گے اے اللہ اس بدبخت روح نے، اس بدبخت انسان نے مجھ سے گناہ کروایا تھا، اور جو گناہ ہم نے پاؤں سے چل کر کیا تھا، جس گناہ کی طرف ہم اپنے پاؤں سے چل کر گئے تھے، ہمارے پاؤں بھی بولنے پر مجبور ہو جائیں گے اے اللہ اس بدبخت نے مجھ سے دنیا میں گناہ تو کروایا تھا۔ اور جو گناہ ہم نے کانوں سے کیے ہوں گے، ہمارے کان بھی بول رہے ہوں گے، قیامت کے دن گواہی دے رہے ہوں گے اے اللہ اس بدبخت نے مجھ سے گناہ کروایا تھا۔ اور جو گناہ ہم نے آنکھوں سے کیے ہوں گے، یہ بھی اللہ رب العزت کو ہماری آنکھیں بھی قیامت کے دن دلیلیں دے رہی ہوں گی اے اللہ اس بدبخت نے مجھ سے گناہ کروایا تھا، انہی آنکھوں کے ساتھ مجھ سے دنیا میں گناہ کروایا تھا۔ اور ہم دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ اے بدبختو، اے میرے اعضاؤ، میں تو تمہیں بچوانے کی کوشش کرتا رہا، اور تم ہو کہ سب کچھ اللہ رب العزت کو سچ سچ بتا رہے ہو۔ اب انسان کے پاس جب کوئی راستہ نہ بچا ہوگا، انسان دل کے ساتھ بھی اعتراف کر لے گا اور زبان کے ساتھ بھی اعتراف کر لے گا کہ میں دنیا میں گناہ کرتا رہا، میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ رب العزت کو کہے گا اے اللہ مجھ سے سودا کر لے۔ اللہ کہیں گے کیسا سودا کر لوں؟ اللہ رب العزت سے کہے گا اے اللہ جو تو نے مجھے دنیا میں بیٹے دیے تھے، جو تو نے مجھے دنیا میں اولاد دی تھی، میری اولاد میں سے ایک بیٹے کو جہنم میں ڈال دے،
اور آج مجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ رب العزت کہیں گے ایک بیٹے پر سودا نہیں ہوگا، ایک بیٹے پر سودا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ میرے 2 بیٹوں کو جہنم میں داخل کر دے جو تو نے مجھے دنیا میں دیے تھے، اور آج مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ رب العزت کہیں گے لیکن سودا 2 بیٹوں پر بھی نہیں ہوگا۔ پھر اتنا ہو جائے گا، اس انسان کو اتنا فکر لاحق ہوگی جہنم کی، کہہ رہا ہوگا اللہ میرے سارے اہل عیال کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیٹوں کو جہنم میں داخل کر دے، میری بیٹیوں کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میری ماں کو میری باپ کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے آج بچا لے۔ لیکن اللہ کہیں گے نہیں میرے انسان، تجھے میں نے مہلت دی تھی تو اپنی مہلت گوا کے آیا ہے، تو اپنا وقت ضائع کر کے آیا ہے۔ آج کے دن کوئی مہلت نہیں، کوئی سودا نہیں، حتیٰ کہ وہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہہ رہا ہوگا اے اللہ اس ساری انسانیت کو، ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، لیکن آج مجھے قیامت کے دن سے بچا لے۔ اللہ کہیں گے نہیں، آج کے دن کوئی سودا نہیں۔ انسان کہے گا اے اللہ آج کے دن تو سودا نہیں کر رہا تو مجھے پھر مہلت دے۔ اللہ کہیں گے کیسی مہلت، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت سے کہے گا، عرض کرے گا بندہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج کے تو دیکھ، مجھے ایک مرتبہ دنیا میں تو بھیج دے، میں ساری زندگی ایک سجدے میں پڑا رہوں گا، میں ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، میں تیری بندگی میں مشغول رہوں گا، تیری شریعت کے مطابق عمل کروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کہیں گے اے میرے انسان لیکن آج کے دن میں نے تجھے کوئی مہلت نہیں دینی، آج سزا اور جزا کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین، آج بدلے کا دن ہے، آج کسی کو کوئی مہلت نہ ہوگی۔ اور بندہ جب ہر طرف سے بے بس ہو جائے گا، ہر طرف سے اپنی ہار مان لے گا، اللہ رب العزت کہیں گے، فرشتوں سے حکم دیں گے اے فرشتوں اس بدبخت انسان کو لے جاؤ جہنم کی، اس کو تہہ میں ڈال دو، اس کو جہنم کی گہرائی میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اور آج تو ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آج ہم سنت رسول کا، داڑھیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل اگر اللہ رب العزت نے اتنا بھی پوچھ لیا کیا تجھے میری نبی کی سنت پسند نہیں تھی، کیا تجھے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پسند نہیں تھا تو کیوں دنیا میں مذاقیں اڑاتا رہا میرے نبی کی داڑھیوں کی، میری نبی کی سنت کی تو کیوں مذاقیں اڑاتا رہا؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، وہ دن بہت دردناک عذاب کا دن ہے، بہت ہی خطرناک دن ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں۔ آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج میں اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زندگی میں کتنے بار روئے ہیں؟ دنیا کی زندگی وہ زندگی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جس نے میرے ڈر کی وجہ سے، قبر کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے عذاب کی وجہ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا بہا لیا، اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی خارج کر دیا تو میں اسے جہنم کی آگ سے دور کر دوں گا۔ اور لیکن جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر ہماری کیا حالت و کیفیت ہوگی، ہم وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے انسان تو قیامت کے دن اتنا رو رہا ہوگا، اتنا رو رہا ہوگا کہ تیری آنکھوں سے آنسو آنا بھی بند ہو جائیں گے، تیری آنکھوں سے آنسو نہ بہہ سکیں گے، تو پھر کیا کرے گا؟ کیا حالت و کیفیت ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن ہماری آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، ہمارے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا قیامت کے دن۔ تو کیا ہم نے سوچا ہے؟ اور میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے یا میں نے کبھی کسی استاد سے پوچھا ہے، کسی عالم سے پوچھا ہے، کسی استاد صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ استاد صاحب ہمیں بتائیے کہ کوئی ایسے عمل بتائیے کہ جن کا ثواب ہمیں قبر میں بھی پہنچتا رہے؟ کون سے ایسے عمل ہیں؟ میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتائے تھے۔ ہم نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا، کیونکہ ہمیں قبر یاد بھی نہ رہی، ہمیں موت یاد نہ رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی ثواب قبر میں نہیں پہنچتا، مگر کچھ ایسے عمل بھی ہیں جن کا ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اور آج تک ہم نے تو کسی عالم سے نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب ہمیں بتائیے کہ کون سے ایسے عمل ہیں جن کا ثواب ہمیں قبر میں بھی پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے جو پہلا عمل ہے،
سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ نیک اولاد، جس کی اولاد نیک ہوگی اس کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا، قبر کے عذاب سے وہ بچتا رہے گا اور اس کے قبر میں بھی درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ اور آج میں نے اور آپ نے اپنی اولاد پر کتنا توجہ دے رکھی ہے، اپنی اولاد کو کتنا دینی تعلیم پر مرکوز کر رکھا ہے اور کتنا توجہ دنیاوی تعلیم کی طرف دے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد بس اس دنیا میں ہی کامیاب ہو جائے، دنیا میں پڑھ لکھ کر دنیا میں کچھ بن جائے، اور لیکن آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس نیک بیوی اور نیک اولاد نہیں ہے تو گویا اس کے پاس اگر دنیا کے سارے خزانے ہیں، دنیا کا مال و متاع اس کے پاس موجود ہے، دنیا کے جتنی بھی قیمتی جواہرات ہیں، سونے ہیں اس کے پاس ہے، تو واللہ اس کے پاس وہ کچھ کام بھی نہیں آنے والے۔ ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے، نصیحت کر کے جاتا ہے، اے میرے بیٹے جب میں وفات پا جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ایک پھٹی ہوئی جوراب پہنا کر دفنانا، ایک پھٹا ہوا موزہ پہنا کر دفنانا، جب مجھے کفن پہنا رہے ہو تو مجھے کفن کے ساتھ ایک پھٹی ہوئی جوراب بھی ساتھ پہنا کر دفنانا۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے ابا جان، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، آپ کی وصیت کو یاد کروں گا۔ عرصہ گزر جاتا ہے کافی، باپ کی وفات ہو جاتی ہے، باپ مر جاتا ہے، بیٹے کو وصیت یاد آ جاتی ہے کہ میرا باپ مجھے ایک وصیت کر کے گیا تھا کہ ایک پھٹی ہوئے جوراب مجھے پہنا کر دفنانا، ایک پھٹی ہوئے جوراب، ایک پھٹا ہوا موزہ مجھے پہنا کر دفنانا۔ بیٹے کو جب وصیت یاد آتی ہے، جاتا ہے کسی مولوی کے پاس فتویٰ لکھوانے کے لیے کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور مجھے وصیت کر کے گیا ہے کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے پھٹی ہوئی جوراب پہنا کر دفنانا۔ مولوی کہتے ہیں نہیں میرے بھائی، شریعت میں پھٹی ہوئی جوراب کی اجازت نہیں ہے قبر میں لے جانے کی، تو کیسے اپنے باپ کو جوراب پہنا کر دفنا سکتا ہے؟ کیا تو شریعت کی مخالفت کرنا چاہتا ہے؟ بیٹا بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑے بڑے عالموں کے پاس جاتا ہے، یہی سوال کرتا ہے، وہ اسے یہی جواب دیتے ہیں کیا تو شریعت کی مخالفت کرنے چلا ہے؟ اور راستے میں اسے ایک عقل مند اور دانا شخص مل جاتا ہے، کہتا ہے تو مجھے پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس باپ کا بیٹا کہتا ہے جی ہاں، مجھے باپ ایک وصیت کر کے گیا تھا اور آج مجھے افسوس ہے میں اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کر رہا، تو میں کیا کروں؟ وہ عقل مند شخص پوچھتا ہے وصیت کیا تھی؟ مجھے وصیت تو بتا۔ بیٹا کہتا ہے اے میرے بھائی، میرا باپ مرنے سے پہلے مجھے وصیت کر کے گیا تھا کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے پھٹی ہوئی جوراب پہنا کر دفنانا۔ وہ عقل مند شخص دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تیرے باپ کا مقصود اور مقصد یہ نہیں تھا کہ تجھے پھٹی ہوئی جوراب پہنا کر دفنایا جائے، اس کا مقصد تو یہ تھا تیرے لیے اور دنیا والوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے، کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اسے قبر میں ایک پھٹی ہوئی جوراب بھی لے جانے کی اجازت نہیں۔ شریعت نے ایک آدمی کو پھٹی ہوئی جوراب بھی لے جانے کے ساتھ اجازت نہیں دی، تو میں اور آپ کس لیے مال متاع جمع کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے کہ بتا تیرا مال کہاں سے آیا؟ یہ بعد میں پوچھا جائے گا کہ تو نے مال خرچ کہاں کیا، پہلے سوال یہ ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے لایا، تو نے اتنی زمین کہاں سے لائی، اتنا پیسہ کہاں سے جمع کیا، اور پھر بعد میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنا مال خرچ کہاں کیا، کیا تو کچھ میری راہ میں بھی خرچ کر کے آیا ہے؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتائے ہیں جن کا ثواب قبر میں بھی ہوتا ہے، وہ سب سے پہلا ہے کہ نیک اولاد۔ اگر ہم نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے، نیک اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پر تو آ سکے گی، ہمارے لیے دعا بھی کر سکے گی، اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر روئے بھی گی کہ اللہ رب العزت میرے باپ کو معاف فرما، میرے باپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، میرے باپ کے درجات بلند فرما۔ اور جو دوسرا عمل ہے، دوسرا کام ہے، وہ یہ ہے کوئی صدقہ جاریہ کوئی چھوڑ کر جاتا ہو۔ آج ہم صدقہ جاریہ نہیں کرتے۔ صدقہ جاریہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی کوئی مسجد بنا کر جائیں، اس مسجد میں تا قیامت لوگ نمازیں ادا کرتے رہیں گے، تا قیامت لوگ اس میں سجدے کرتے رہیں گے، اور ہمیں بھی اتنا ثواب ملتا رہے گا جتنا نماز کو پڑھنے والے کو ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے کتنا مسجد پر خرچ کیا ہے، کتنی صفحے لے کر دی ہے مسجد کے نام پر، نہیں دی۔ اور جو تیسرا عمل ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، جو قبر میں جس کا ثواب ہوتا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی نفع مند ہم علم چھوڑ کر گئے ہوں، کہ کسی کو قرآن پڑھا کر گئے ہوں، کہ کسی کو قرآن کی تعلیم سکھا کر گئے ہوں۔ یہ تین عمل ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
صحیح معنوں پر شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشرور من انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخير الأمور أوامرها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.